بعض غلطیاں تو ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو 4 غلطیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان میں ایک غلطی اتنی بڑی ہے کہ اس سے آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی غلطی، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز پڑھتے ہوئے یہ 4 غلطیاں اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ 4 غلطیاں کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مجھے کیسے معلوم کہ یہ 4 غلطیاں لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ ہمارا تعلق جو ہے وہ منبر و محراب سے ہے، اور آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے بھی الحمدللہ میری خدمات ہیں۔ تو جو بھی ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے یا جو مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، تو جس سے بھی ہم نماز سنتے ہیں یا جو بھی ہمیں نماز کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، تو یہ 4 غلطیاں اس میں ضرور پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں نماز جو ہے یہ سب سے افضل عبادت ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نماز کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، بس جیسے انہوں نے شروع میں نماز کو سن رکھا تھا وہ ویسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں 10 غلطیاں موجود ہوتی ہیں، اور وہ نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ وہ کسی سے سیکھنے کی زحمت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا ان میں بعض غلطیاں تو ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو 4 غلطیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان میں ایک غلطی اتنی بڑی ہے کہ اس سے آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے نماز میں وہ غلطی کر دی تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ 4 غلطیاں کون سی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی غلطی، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر ہم نماز میں جو ہے وہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ تکبیر کہتے ہیں تو اس طرح اللہ اکبر، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، اور بعض لوگ اس طرح تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ میں کوئی غلطی کر دی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے اس طرح تکبیر کہہ دی اللہ اکبر یا اللہ اکبر یا اللہ اکبر، تو آپ کی نماز اس سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے اس پر توجہ نہیں دیتے اور وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ دیکھیں صحیح یہ اللہ اکبر، یہ صحیح طریقہ ہے تکبیر کہنے کا۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، تو رکوع میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے 3 دفعہ، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جلدی میں ہوتے ہیں تو اس تسبیح کو کیسے پڑھتے ہیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم۔ رب العظیم نہیں ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو سجدے میں بھی ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ظاہر ہے جلدی ہوتی ہے اور سیکھتے ہیں نہیں نماز کے مسائل، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، جلدی کے چکر میں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں یہ سبحان رب الاعلیٰ نہیں ہے، بلکہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جو چوتھی غلطی ہے نا، وہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو دعا کے شروع میں اکثر لوگ، میں نے جتنے بھی لوگوں کی نمازیں سنی، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70% لوگ ایسے تھے کہ جنہیں یہ غلطی جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھی، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ جب دعا شروع کرتے ہیں تو ربی جعلنی، ربی جعلنی، لوگ کیا کرتے ہیں، جیم کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی آیت ہے، جیم کے اوپر زبر، ربی جعلنی، ربی جعلنی، حالانکہ جیم کے اوپر زبر نہیں ہے، با کو جیم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ربی جعلنی، ربی جعلنی، جیم کے اوپر زبر نہیں ہے، با کو جیم کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، ربی جعلنی۔ لوگ کیا پڑھے ہوتے ہیں، ربی جعلنی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت میں اگر زبر زیر پیش کی غلطی ہو جائے تو یہ لحن جری کی غلطی ہے، اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔
تو یہ وہ 4 بہت بڑی غلطیاں ہیں جو اکثر نمازی حضرات نماز میں کر جاتے ہیں، وہ نماز کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے مسائل کو سیکھیں اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی غلطیاں بھی درست ہو سکیں۔ آپ بھی اپنے دوستوں کی غلطیاں جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کریں، اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں، نماز کے مسائل کو سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کو صحیح معنوں میں سیکھ کر اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔